اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، ایک چھوٹی سی ڈسکشن کرنی تھی آپ سے۔ جیسے اہل سنت کے جو بھائی ہیں اور جو اہل تشیع کے جو بھائی ہیں، ان میں وہ کچھ اختلافات ہیں، وہ ڈیفرنٹ احادیث ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے جو سنی بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور میری سنت، تو تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک اپنی آل، تو جس نے ان کو مضبوطی سے تھاما وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیے، ہمارے سنی اور شیعہ بھائیوں میں سے وہ لوگ جو جذبات ایموشنل گراؤنڈز پہ چلے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ ڈسکشن کرتے ہیں، وہاں پہ بحث کرتے ہیں۔ سنی بھائی کہتے ہیں نہیں سنت کا کہا ہے، شیعہ بھائی کہتے ہیں نہیں آل کا کہا ہے، اور وہ اسی ڈسکشن میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھیں۔ جبکہ ہمارے سنی اور اہل تشیع بھائیوں میں سے وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو ریسرچر ہیں، جو علم والے ہیں، جو اللہ کی آیات پہ غور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار دیکھو، دونوں احادیث میں جو کامن ہیں، ہم ان کی ریفرنسز پہ بات نہیں کرتے، ہم سمپل ایک ڈسکشن کرتے ہیں اس کے کنٹینٹ انالیسس پہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں میں قرآن تو کامن ہے نا، تو آپ قرآن پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، قرآن پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یقین مانیے جب آپ قرآن کریم پر عمل کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضور کی سنت اور حضور کی آل دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ جو حضور سنتیں چھوڑ کے گئے ان کو سب سے زیادہ فالو کرنے والے حضور کے گھر والے ہی ہیں نا، تو حضور کے گھر والوں نے اگزامپل سیٹ کرنی ہے نا۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب سے پہلے آپ قرآن کریم پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، پھر انشاءاللہ اگلے سٹیپ پہ بھی ہم چلے جائیں گے۔ حضور کی سنت اور حضور کی آل دونوں ہمیں ایک ہی لگے گی، اختلاف سارے ختم ہو جائیں گے۔ ایکچولی میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس نے کویسچن کیا تھا سر یہ شیعہ سنیوں کے جو معاملے ہیں یا جو فرقے ہیں یہ کیوں ہیں؟ میں نے کہا تھا بہن دیکھو، جس کی تو کوشش ہوگی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، جس کی کوشش ہوگی کہ وہ مجمع کو اکٹھا کرے، اپنے پاس پاس رکھے، وہ تو زیادتی کرے گا، وہ تو آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، وہ غلط چیزوں کو ہائی لائٹ کرے گا۔ لیکن جن کی کوشش ہوگی اللہ کی طرف لوگوں کو لوٹانے کی، جن کی کوشش ہوگی لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کی، وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر دوسرا بھائی حق بیان کر رہا ہے تو وہ خاموش ہو جائے گا اور وہ اس کی سپورٹ کرے گا کہ جب جو بات اس نے ایک احسن طریقے سے کر دی ہے تو مجھے مزید ایڈیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ ساروں کو ریکویسٹ کروں گا، مجھے الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا چینل بڑے اچھے اچھے لوگ دیکھتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس، میرے کزنس، میرے ان لاز میں اور میرے دوستوں میں، بھائیوں میں، میری اپنی فیملیز میں۔ میری آپ لوگوں سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، کائنڈلی آپ لوگ سورہ زمر ٹرانسلیشن کے ساتھ ضرور پڑھیے۔ جب آپ سورہ زمر ٹرانسلیشن سے پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو بہت سی چیزیں سمجھائیں گے۔ جیسے آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں آیت نمبر 11، 12، 13، 14، یہ وہ 4 آیات ہیں سورہ زمر کی، آیت نمبر 11، 12، 13، 14، 11، 12، 13، 14۔ یہ وہ 4 آیات ہیں جنہوں نے میری لائف چینج کر دی۔ میں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، آپ اس کی خود انٹرپریٹیشن دیکھ لیں، آپ خود سمجھ لیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ کو بھی انشاءاللہ اس سے کافی انسپریشن ملے گی۔ آیت نمبر 11 کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی آپ کہیے کہ مجھے حکم ہے اللہ کا کہ میں خالص اللہ کا بندہ بن کر رہوں۔ اس کی اگر آپ انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں تو سے I have been commanded to worship Allah, being purely His devotee۔ تو اللہ فرماتے ہیں نبی آپ لوگوں کو کہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں خالص اللہ کا بندہ رہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی کہتے ہیں اطاعت، پیروی۔ تو حضور کہتے ہیں کہ مجھے خالص حکم ہے کہ میں صرف اللہ کی بندگی کروں گا، اللہ کی آیات کی سختی سے پابندی کروں گا۔ آیت نمبر 12، اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے گردن رکھوں، اینڈ آئی ہیو بین کمانڈیڈ ٹو سبمٹ فرسٹ۔ تو ہم میں سب سے پہلے جو مسلمان ہیں وہ حضور پاک کی ذات خود ہے، سب سے زیادہ اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے والے رسول اللہ خود ہیں۔ اور 13، تم فرماؤ بالفرض اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے
تو مجھے بھی اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی آپ کہیے کہ اگر مجھ سے بھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو مجھے بھی ڈر ہے کہ ایک بڑے دن میں اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے۔ یہ وہ آیت تھی کہ جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے کہ وہ نبی جنہوں نے قرآن اللہ سے لے کر ہمیں دیا، وہ بندگی کی معراج پر اس قدر ہیں کہ ان کو بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے ڈر لگتا ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں ایک عقیدہ بنا ہوا ہے جس کو سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور قیامت والے دن شفاعت کریں گے اور اس امت کے بڑے بڑے گناہوں کی شفاعت کریں گے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو نبی خود اللہ کہہ رہا ہے نبی تم کہو کہ اگر تم بھی نافرمانی کرو تو اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا، تو کیا وہ نبی ان لوگوں کی کبھی شفاعت کرے گا کہ جو ساری عمر جو ہیں وہ فاسق اور فاجر بن کے رہے ہوں؟ اور پھر آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم فرماؤ کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں خالص اس کا بندہ بن کر۔ تو میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں اس کی زیادہ تفسیر نہیں کروں گا، میری کیا اوقات کہ میں قرآن کریم کی تفسیر کروں۔ آپ خود اس پہ غور و فکر کریں، میں آپ کو ایک 4 آیات کا لیسن دے رہا ہوں، آپ خود اس پہ غور و فکر کریں۔ آپ قرآن پاک کھولیں، آپ کے گھر میں پڑھا ہے اس کو پڑھیے، اور اس کو پڑھ کے آپ یہ دیکھیے کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ قیامت والے دن حضور اس کی شفاعت کریں جس کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہو، جس کی زندگی نافرمانیوں میں ڈوبی ہو۔ تو اگر حضور اس بندے کی شفاعت نہیں کریں گے تو جن پہ ہم حضور کے علاوہ رلائی کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ حضور کی آل پہ رلائی کرتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے بزرگوں پہ رلائی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے غلط اعمال کی شفاعت کریں گے، ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہو سکتا۔ تو بس آج کا یہی لیسن تھا جو میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔